بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 انصاری بچوں کا ظالم ابو جہل کو قتل کرنا۔ ابو جہل ایک ظالم شخص تھا جو کہ مکہ کا سردار تھا اور یہ بت پرست لوگوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں اگر آپ اور تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا، کیسا شخص تھا، تو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا ہے اور ہم اپنی پچھلی ویڈیو کا لنک بھی اوپر آئی بٹن میں دے رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں تو آپ وہاں پر جا کے میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ اچھے سے تفصیل سے جان سکتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا۔ اور اپنی اس آج کی ویڈیو میں ہم ابو جہل کے بارے میں بتائیں گے کہ ابو جہل نے آخری وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اس حدیث کو ہم نے فضائل اعمال سے لکھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مشہور اور بڑے صحابہ میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی کے میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں طرف انصار کے 2 کم عمر لڑکے کھڑے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر مضبوط لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں طرف بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس بچے کے سوال و جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے بچے نے بھی یہی سوال کیا اور اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر آ گیا۔ میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ ابو جہل کو گرا دیا۔ یہ دونوں بچے جن کا نام معاذ اور معاذ ہے، یہ بچے کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے اور مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں بچے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو دیکھا اور یہ دونوں دوڑے، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں بچوں نے ابو جہل کو ایسا کر کے چھوڑ آئے کہ وہ اٹھ نہ سکے، وہیں پڑا تڑپتا رہے۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکریمہ ساتھ تھا۔ اس نے میرے مونڈھے پر حملہ کیا، جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو کمر سے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکتے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، جس سے وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس کے ذریعے میرا ہاتھ اٹک رہا تھا، اور میں نے اس ہاتھ کو پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب ابو جہل کو زمین پر تڑپتا پڑا ہوا دیکھا تو یہ جا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو اس وقت ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے، آج تو بہت اونچی جگہ بیٹھا ہے۔ مرتے وقت بھی اس نے تکبر نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا، تو اس سردار کے سینے پر بیٹھا ہے، بہت اونچی جگہ پر، اور کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور ابو جہل وہیں پر مر گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو اور آپ کو اگر یہ حدیث پہلے سے پتہ تھی تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو پتہ تھی، اور اگر آپ کو حدیث پسند آئی ہو تو ایک سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ اگر آپ کو میری یہ دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔